آج شب جمعہ ہے، فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے میرے بھائیوں، فرسٹ تھرسڈے نائٹ ہے آج۔ کس کی پہلی رات ہے؟ ماہ رمضان کی، مہینے کا جو رحمتوں والا عشرہ ہے، جو برکتوں والا عشرہ ہے، جو نعمتوں والا عشرہ ہے۔ کل بھی میں نے کہا تھا، آج پھر کہہ رہا وہی جملہ کہ میری آنکھوں کے سامنے پردے ہیں، کرٹنز پڑے ہوئے کہ I can't see anything، دیوار کے پیچھے کیا میں نہیں دیکھ سک رہا، لیکن اگر آپ کو ہٹ جائیں پردے تو you will realize، you will see کہ جو رحمتیں آ رہی نا اللہ کی افطار کے وقت اور 24 آورس میں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہر آدمی یہ فکر کر رہا کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، ہر آدمی یہ فکر کر رہا کہ میرے پاس رحمتیں آ جائے، ہر آدمی یہ فکر کر رہا کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں۔ آج کی رات کم از کم اپنے مرحوم ماں باپ کی بھی فکر کرو نا۔ کسی کو فکر ہے؟ کبھی کوئی سوچ رہا کہ لندن کے، مانچسٹر کے، دنیا کے جتنی سیمیٹریز ہیں وہاں پہ تمہارے ماں، تمہاری باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تمہارے گرینڈ پیرنٹس ہاتھوں کو اٹھا کے بیٹھے ہوئے کہ میرا بیٹا مجھے بھیج دے کچھ، او مائی سن سینڈ می سم تھنگ، او مائی ڈاٹر سینڈ می سم تھنگ۔ کیا بھیجو؟ ان کی آواز ہمارے کانوں میں نہیں آ رہی۔ یا امام علی کا جملہ ہے، میرا جملہ نہیں، میرا مولا کہتا، جب راوی نے کہا کہ مولا قبرستان جانے کے لیے، سیمیٹریز، گریو یارڈ جانے کے لیے آپ بول رہے کہ جاؤ وہاں پہ، کیا کریں جا کے؟ کس سے بات کریں؟ کوئی ہے بات کرنے والا؟ کوئی نہیں۔ What do you want me to do there؟ اب وہ پڑھو، آ جاؤ۔ امام نے کہا تم یہ سمجھ رہے، اس کا جملہ ہے راوی کا کہ مولا وہ اتنی کوائٹ پلیس ہے، اتنی خاموش جگہ کہ اس سے زیادہ خاموش کوئی جگہ ہی نہیں۔ اینڈ اٹس اے فیکٹ، ظاہری طور پہ دیکھیں تو سب سے زیادہ کوائٹ جو ایریا ہوتا، بستی ہوتی، لوکیلٹی ہوتی، وہ قبرستان ہوتا، سیمیٹری ہوتی، کسی کا قبرستان ہو۔ جب آپ گیٹ میں انٹر ہوتے ہیں سو کوائٹ، کوئی بولنے والا نہیں، لیکن تھاؤزنڈز اینڈ تھاؤزنڈز گریوز پڑی ہوئی۔ راوی کہتا مولا اتنی خاموش جگہ ہے۔ اب امام علی کا جملہ سننا، عابد بن رحمی کا جملہ نہیں۔ میرا مولا کہتا کہ وہ خاموش جگہ نہیں ہے، وہاں اتنی چیخ و پکار ہے، وہاں اتنی فریاد ہے، وہاں اتنا مردے پکارتے ہیں تڑپ کے، بے چینی میں، کرب کے عالم میں، کہ تمہاری آنکھوں کے اب تمہاری کانوں کے اوپر پردے اور آنکھوں کے اوپر پردے کہ تم دیکھ نہیں سکتے۔ اگر تمہارے یہ پردے ہٹ جائیں اور تم ان کی آواز سنو، جب تم انٹر ہوتے قبرستان میں، سیمیٹری میں، تو وہ لوگ چیختے ہیں، پکارتے ہیں کہ پلیز گیو می سم تھنگ، گیو می سم تھنگ۔ کہا کبھی تم نے جانور کو دیکھا؟ تمہارے کانوں میں آواز نہیں آتی، لیکن پانی کے جانور ہو، زمین کے اوپر جو جانور ہے، اینیملز جو ہے، کہا جب کبھی تم نے دیکھا جانور کو، تم جب اس کو چارہ ڈالتے ہو، اس کو غذا ڈالتے ہو، لک ایٹ می، میری طرف دیکھو۔ امام کہتے ہیں جب ڈالتے ہو تو وہ لوگ ایسا کھاتے ہیں، منہ سے کھاتے ہیں، کھاتے کیا کرتے ہیں؟ ایسا سر کو اٹھاتے، پھر کھاتے ہیں، پھر سر کو اٹھاتے۔ کہ یہ جو سر کو اٹھا رہے نا، ان کے کانوں میں ان کی فریادوں کی آواز آ رہی، تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے۔ کہا وہ کوائٹ پلیس نہیں ہے، وہ خاموش جگہ نہیں ہے۔ تو آج تھرسڈے رات ہے، پہلی جمعرات ہے ماہ رمضان کی۔ اپنے مرحومین کے لیے آج ایک کام کر دو، 2 رکعت نماز، یہ تمہارے لیے بھی فائدہ ہے، تمہارے لیے بھی اور تمہارے ماں باپ کے لیے بھی فائدہ ہے۔ نیت کرو کہ اللہ کے رسول کی تمام امت کے، نیچرلی جو مولا کے چاہنے والے انہی کو ثواب پہنچے گا۔ امت میں جتنے ہیں ملینز اینڈ بلینز اینڈ ٹریلینز، اب تک اللہ کے رسول اور مولا کے زمانے سے لے کے آج تک آلموسٹ 1400 ایئرس، میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ شب جمعہ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اگر شب جمعہ آئے اور چلی جائے تو اور ہم نے کچھ نہیں کیا، تو شب جمعہ بھی فریاد کرے گی کہ اللہ بولے اتنی رحمت کی رات میں نے تم کو دی تھی، you didn't do anything, you didn't ask anything۔ تو یہ کوشش کرو
کہ شب جمعہ میں، اور وہ بھی آج پہلی رمضان کی اس رمضان کی پہلی شب جمعہ، تو 2 رکعت، پلیز غور سے سنو نیت، 2 3 4 منٹ کی نماز بتا رہا ہوں، اس کا ثواب بتاؤں گا بعد میں۔ ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس نماز کو لکھا ہے، شیخ عباس قمی جیسے اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، شب جمعہ بول رہا، مفاتیح الجناح کا رائٹر، وہ بھی اس نماز کو لکھتا ہے۔ بہت سمپل نماز، ہر لڑکا لڑکی پڑھ سکتے ہیں، ہر مرد عورت پڑھ سکتے ہیں۔ اور آج آپ عشاء کے بعد کھانا کھا کے افطار کر کے جاگیے، 2 رکعت نماز گھر میں پڑھو، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں 2 رکعت شب جمعہ۔ اچھا، یہ میں آج ماہ رمضان بول رہا، لیکن اب ہر شب جمعہ پڑھ سکتے ہیں، سال بھر شب جمعہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربتاً اللہ، نیت دل میں نیت کیا ہے، ذہن میں نیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مرحومین ہیں میں ان کے لیے پڑھ، ان کے لیے پڑھا، بار بار کلیئر کر رہا میں یہ بات کو۔ نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک جتنے مسلمان ہیں، نیچرلی جو مولا کے چاہنے والے، ان کی طرف آپ کا اشارہ ہے، اور ان کی مغفرت کے لیے شب جمعہ کی میں یہ نماز پڑھتا ہوں، قربتاً اللہ۔ 1 مرتبہ سورہ الحمد پڑھو، 1 مرتبہ سورہ قل پڑھو، 1 مرتبہ سورہ فلق پڑھو، پھر بول رہا، 1 مرتبہ الحمد کا سورہ، 1 مرتبہ سورہ قل، سورہ توحید، 1 مرتبہ سورہ فلق، قل یا ایھا الکافرون، سورہ فلق پڑھو۔ پڑھ کے پہلی رکعت اور دوسری رکعت میں بھی بالکل سیم ایسی، الحمد، سورہ قل اور سورہ فلق پڑھنے کے بعد نماز کمپلیٹ ہونے کتنی دیر ہوگی؟ ہارڈلی 3 to 4 منٹس۔ بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا، قبولیت نماز کے لیے۔ اس کے بعد واسطہ دینا اللہ کی بارگاہ میں تسبیح مظلوم بی بی زہرا، اور یہ بولنا کہ پروردگار آج شب جمعہ ہے، تھرسڈے نائٹ ہے، تو نے یہ رات، پلیز میرے جملے غور سے سنو، یہ رات تو نے بنائی ہے صرف اس لیے اپنی رحمتوں کو نازل کرنے کے لیے، یہ رات ہے صرف رحمتوں کے لیے۔ سال بھر شب جمعہ، سال بھر تھرسڈے نائٹ، تو نے یہ رات بنائی ہے رحمتوں کے لیے، اور میں تجھے واسطہ دے رہا یا واسطہ دے رہی اس رحمت کا کہ جس کے صدقے میں تو نے یہ رات بنائی، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اللہ کے رسول کا واسطہ، اور ان کی اولاد کا واسطہ، ان کے بچوں کا واسطہ، محمد اور آل محمد کا واسطہ۔ میرے جملے آپ نے غور سے سنے کہ یہ تو نے رات بنائی ہے اپنی بلیسنگ کے لیے، اور میں اس کی رحمت کا واسطہ دے رہا ہوں جن کے صدقے میں تو نے یہ رات بنائی۔ اللہ تم میرے سارے مرحومین کو بخش دے۔ آج کی رات میری ماں، میرا باپ، میرا بھائی، میری بہن، سارے مولا کے چاہنے والے، اللہ کے رسول کی امت کے سارے مسلمان، ان کو تو بخش دے، آج ان پہ رحمت۔ آپ یقین کرو میری بات پہ، پلیز بول رہا، میں اپنے لیے نہیں بول رہا، میں آپ کے فائدے کے لیے بول رہا۔ آپ سوچو، آج کی رات اگر تمہاری لندن سے یہ نماز گئی، پوری دنیا میں جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا، میرے مولا کا چاہنے والا، اس کی لہر میں وہ پریشان ہے، تکلیف میں، ہم کو نہیں معلوم ہے دوستو، وی ڈونٹ نو۔ جس دن تم، اور آپ کو بولوں یہ نماز کا اب فائدے میں بتاؤں گا، جب یہ نماز پڑھو گے تو یہ نماز کے لیے ارشاد ہے کہ تمہاری برزخ میں، تمہاری لحد میں، تمہاری لائف آفٹر ڈیتھ میں اللہ تم کو گھر عطا کرتا، اپارٹمنٹ دیتا، بنگلہ دیتا، ولا دیتا، پتہ نہیں کیا دے گا وہاں پہ۔ یہ نماز تم کو آخرت میں گھر بناتی ہے۔ آپ نے غور کیا میری بات؟ آخرت میں اگر گھر چاہتے ہو، آخرت میں اگر بنگلہ چاہتے ہو، لندن میں بنگلہ نہیں ہے، لندن میں چھوٹے ہمارے گھر ہے، مثال دے رہا، کسی کا بنگلے بھی ہے، تو اگر بنگلہ چاہتے ہو آخرت میں یہ چاہتے ہو کہ تمہارا گھر ہو، ہر جمعرات کو یہ نماز پڑھ کے تم اپنی آخرت، اور ہمارے پاس برزخ کا مطلب ہم لحد سے شروع کرتے، آپ کی لحد میں، لندن میں آپ کے بیٹے نے آپ کو لٹایا اپنی گریو میں، اور لٹا کے چلا گیا، وہ 6 فیٹ کی گریو، وہ پورا
اس کے اندر اگر آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کی لہر بڑھ جائے، میں کوئی سٹوریز نہیں سنا رہا، یہ وعدہ ہے پروردگار کا، وعدہ ہے پروردگار کا، معصومین کے ارشادات ہے کہ اگر تم آخرت کے لیے گھر بنانا چاہتے تو تمہارا گھر لہر سے شروع ہوگا، جو تمہاری ایٹرنل لائف ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کا آغاز گریو سے شروع ہوتا، اس کے بعد وہ سارا برزخ میں جو انسان رہے گا۔ اگر آپ بنگلے چاہتے، گھر چاہتے، تو آپ یقین کرو یہ نماز تمہاری لائف کو بدلے گی۔ یہ نماز تم کو اکیلے بنگلے نہیں دے گی۔ تم نے آج کہا کہ اس کا ثواب سارے مرحومین کو دے دو، جو تمہاری ماں، تمہارا باپ جو انتظار میں ہے ماہ رمضان میں، کہ ان کو پتا چلا کہ آج شب جمعہ ہے، اس لیے کہ اللہ اجازت دیتا روحوں کو کہ جاؤ اور اپنے رشتہ داروں کے پاس، اپنی اولاد کے پاس جا کر کچھ مانگ کے لا لو۔ تو وہ لوگ جب جاتے آتے، اگر تم نے یہ نماز کا تحفہ آج کی رات کو دے دیا اور رمضان کا تحفہ، اور یہ بولا کہ تیری رحمتوں والا مہینہ، رحمتوں والی مہینے میں رحمتوں کی رات آ گئی، تو بس رحمت ہم کو نہیں چاہیے، ہماری رحمت میرے مرحوم ماں کو دے دے، میرے مرحوم باپ کو دے دے، میرے بھائی کو دے دے، میری بہن کو دے دے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان ہے۔ تم دوسروں کے لیے کچھ کرو گے، اللہ تمہاری لندن میں تمہارے گھروں کی ساری مارگیج ختم ہو جائے گی۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تم یاد رکھو تمہارا گھر بالکل فری ہو جائے گا۔ اگر تم نے کسی اور کے لیے گھر کے بارے میں دعا کی ہے، وہ بھی تم نے اپنی ماں کو گھر دلایا برزخ میں، تم نے اپنے باپ کو برزخ میں گھر دلایا، تم نے اپنے بھائی بہنوں کو دلایا، تم کسی کو جانتے نہیں، کسی کو پہچانتے نہیں، لیکن اس کے باوجود تم نے دعا کی کہ مومن ہے، امام علی کا شیعہ ہے، مولا کا چاہنے والا ہے، اللہ تو اس کو دے دے۔ تو یہ اتنا بڑا ثواب ہے ماہ رمضان کا، یہ اتنا بڑا ثواب ہے کہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ عزیزوں میں جملہ بولتا، غور سے سنو، اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کا کرم کیا ہوتا، تو آپ ہر چیز چھوڑ کے صرف اس کے کرم کو لینے لگیں گے، ہر چیز چھوڑ دیں گے۔ You will be so obedient ہو جاؤ گے تم اللہ کے۔ میری خواہش ہے کہ یہ نماز ضرور پڑھو، آج کی رات صدقہ ضرور دے دو۔ کل مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کل میں نے بولا اور کئی لوگوں کے میسیجز آئے کہ مولانا ہم نے بیک ہوم فون کر کے ہم نے یتیم کی وہ کیا۔ آپ کو معلوم میرا مولا کہتا یتیم کے لیے امام علی کا جملہ ہے کہ امام دسترخوان بچھا کے یتیم بچوں کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو ایک لڑکا 3-4 سال کا بچہ، یتیم بچہ، بھاگتے ہوئے آیا اور آ کے مولا کے زانو پہ کھڑا ہو گیا، پیر رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا یار تو کیا کر رہا ہے؟ بچے کو ہٹانا چاہ کہ what are you doing? You know یہ مولا علی۔ وہ تو مسکرانے لگا۔ مولا نے کہا نہیں، اس کو ہٹاؤ مت، اس کو ہٹاؤ، اس کے باپ کی محبت نہیں ملی اس لیے میرے پاس آیا۔ اللہ اکبر۔ آپ سوچو میرا مولا کیسا خیال رکھا۔ کئی باہر سے، لندن سے میسیجز آئے کہ ہم نے فون کیا اور فون کر کے بیک ہوم، یہ نہیں بولتے انڈیا، پاکستان، افریقہ، ہم نے فون کیا اور غریبوں میں، یتیموں میں آج کے لیے ہم نے پیسے بھیج دیے اور کہ یتیم کا ایک افطار ہو جائے۔ تو میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آج کی رات تھرسڈے نائٹ، سو امپورٹنٹ، جو بھی میں نے آپ سے کہا، یہ رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ رحمتیں نازل کرے، اور آج شب جمعہ ہمارے سارے مرحومین کی مغفرت کرے۔